اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ آج الحمدللہ ہم نے چھٹا پارہ سنا، اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہم نے سنا۔ سب سے پہلے جو مضمون ہم نے سنا وہ یہ کہ یہودیوں کی غلط فہمی۔ اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات، رب تعالیٰ احکم الحاکمین کو وہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ جو انسان اس حالت میں کرے کہ وہ اپنے گناہ میں جہارت، اپنے گناہ میں اعلان اور اپنے گناہ کے اندر اتنا جو ہے جری ہو جائے کہ وہ سامنے کرے، وہ اس کی اشتہار بازی بھی کرے، لوگوں کو بتائے میں اس طرح سے کرتا ہوں، اس طرح سے کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ بہت برا گناہ ہے اور اس کو رب تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہودیوں کی غلط فہمی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہاں ایک بڑی تاریخی بات ہے اور یہ ہے کہ نبی جو موسیٰ علیہ السلام تھے یہ پہلے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کی جو قوم تھی یہ پہلے آئی تھی۔ اچھا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ بغض اور عناد شروع کر لیا اور انہوں نے یہ کوشش کرنی شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے لگ گئے، اور قتل کرنے کے ارادے سے ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ جو قتل کرنے والا شخص ان کے گھر میں گیا، مورخوں نے لکھا ہے جب وہ اندر گیا تو واپس رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اوپر اٹھا لیا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی رب تعالیٰ نے، اور پورے یہودی اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے، حملہ آور ہو کر اس کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ گمان کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، رب تعالیٰ نے اس تاریخ کو ایک لفظ کے اندر، ایک کلمہ کے اندر بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ان کے مشابہت ایک آدمی، یعنی وہ جو قتل کرنے کے لیے گیا تھا اس کو بڑی سزا یہ ملی کہ اس کی شکل رب تعالیٰ نے قاتلوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ وہ باہر آیا یہ کہنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا ارے یہی تو عیسیٰ ہے، یہی تو عیسیٰ ہے۔ دیکھا قاتل کو کیسی سزا ملتی ہے، بہت بری سزا ملتی ہے، بہت بری۔ آج اس کے بارے میں ذکر بھی آئے گا۔ اچھا، رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے فرمایا یہ ان کا گمان ہے، انہوں نے قتل تو نہیں کیا، وہ نہ کر پائے، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ رفع مقامنا ہوتا ہے اٹھانا، اور رب تعالیٰ نے اس کو صفت عزیزیت سے اور حکمت سے تعبیر کیا کہ میں غالب ہوں، میں غالب ہوں اپنے فیصلے پر، جس کو میں نہ قتل کرنے دوں کوئی نہیں کر سکتا، جس کو میں نہ مارنے دوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور میری اس میں حکمت ہے۔ اچھا، اس صفت کو آگے بھی رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چورن عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ آیت دیہاتی پڑھ رہا تھا اور آگے کہہ رہا تھا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ جو پیچھے سن رہا تھا اس نے کہا پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ رحم بھی کرے، بخشے بھی اور ہاتھ بھی کاٹے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے دوبارہ اس آیت کو دہرایا اور دہرانے کے بعد کہا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس نے کہا اعز وحکم ثم قطع، ہاں یہ اللہ ہو سکتا ہے،
کہ وہ اپنی پکڑ میں سخت ہے، پھر وہ فیصلے کرنے میں منفرد ہے، اور پھر وہ کاٹنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس طرح لوگ جو ہے قرآن کو سنتے، قرآن کی گہرائی میں جاتے اور وہاں پر معلوم کرتے کہ یہ رب کا کلام ہے یا کسی بندے سے غلطی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو اس طرح سے میرے بھائیو یہاں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ اچھا، نصارہ کے غلط عقائد کو آج مفصل بیان کیا گیا ہے، مفصل، کہ نصارہ کے کتنے برے عقیدے ہیں۔ میں آج قرآن سن رہا تھا، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے، ایک نکتہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ لوگ مشرک ہوئے یہ کہہ کر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہہ کر رب تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا اس بات پر کہ وہ تو نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ کر مشرک ہوئے، آج کل تو قبر والے کو لوگ جو ہے وہ اللہ کا نعوذ باللہ حصہ مانتے ہیں، دینے والا مانتے، لینے والا مانتے، نفع و نقصان کا اس کو مالک سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشرک ہے، بڑا مشرک۔ وہ تو نبی کو جو ہے شریک ٹھہرا رہا تھا، رب نے اس کو بھی شرک بتایا اور گھناؤنا جرم بتایا، اور یہ بتایا کہ جو ایسا کرے گا وہ شرک کرنے والا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نبی کو بھی اللہ کا حصہ بنائے گا۔ تشیع میں، شیعوں میں آج ایک ایسا فرقہ، بہت سارے فرقے ان میں ایک ایسا ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ مانتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور بہت ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اچھا، مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو محمد سے، نعوذ باللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی۔ قوالیاں سنی نا آپ نے، کیسے جھوم جھوم کے، اور مست ہیں لوگ، مست ہیں، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی گستاخی اور کتنا بڑا شرک ہے۔ اچھا، صبح صبح اٹھ کے جو ہے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ایک بات کہتے ہیں، نحن عباد محمد، ہم محمد کے بندے، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اچھا، پھر کیا کہتے ہیں کہ اغثنا یا محمد، نعوذ باللہ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ میرے بھائیو، یہ تمام کی تمام عقائد جو ہے شرکیہ ہے۔ اللہ کو کسی بندے کو اللہ کا پارٹنر بنانا، حصہ دار بنانا کے مترادف ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی اس عقیدے کے ساتھ میرے پاس آئے گا اس کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اچھا جی، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، جو کہتے ہیں وہ تین ہیں، یعنی کہ اللہ اور عیسیٰ اور مریم، اس کا مجموعہ خدائی ہے، یہ تینوں اس پوری کائنات کو چلاتے ہیں، یہ بھی نعوذ باللہ گناہ ہے اور باطل عقیدہ ہے، اس کی بھی تردید اللہ رب العالمین نے کی۔ اچھا جی، یہ بھی آپ کو بتائیں، جو یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے یہ کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، اور مسیح یعنی نصارہ نے یہ کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی نعوذ باللہ اس طرح سے کہا جائے کہ بکواس والی بات، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ نے اس گستاخی کو اس طرح سے بھی تعبیر کیا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی گالی ہے نعوذ باللہ اللہ کی شان میں، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے سنا، وہ دعا اس طرح سے کر رہا تھا، اللہم انت الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ کو اس طرح پکارا ہے، اس طرح یہ رب تعالیٰ سے مخاطب ہوا ہے، اتنی توحید کے اندر پکا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، اس کا بیٹا نہیں مانتا، اس کے برابر کسی کو نہیں مانتا، اتنے پیار سے اللہ کو اور صحیح معنوں میں جس طرح اس کا حق ہے پکارا ہے، اگر یہ جو مانگے گا اللہ دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، مانگنے سے پہلے انسان کا موحد ہونا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہونا بہتر اور افضل ہونا ضروری ہے۔ یہ جان لیجئے کہ رب تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے
نہ کوئی بیٹی ہے نہ اس کے کوئی برابر ہے، اور رب تعالیٰ کی جو تحمید و تسبیح ہے اور اس کو مالک ماننا ہے، وہ دو طرح سے ماننا ہے، ایک کہ وہ نقائص سے پاک ہے، اور دوسرے اس طرح سے ماننا ہے وہ کمال کی صفات بھی رکھتا ہے۔ جب ہم رب تعالیٰ کو رب مانیں تو دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، دونوں چیزوں کو، کہ وہ جہاں تمام عیوب سے مبرہ ہے وہیں تمام صفات کا مالک بھی وہی ہے، تمام صفات کا مالک بھی وہی ہے۔ اس طرح سے اللہ کو اللہ ماننا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا تھا۔ سورہ مائدہ میں رب تعالیٰ احکم الحاکمین نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے پڑا کہ اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے، کون سی حلال ہیں کون سی حرام ہے۔ آپ نے زندگی کے اندر جو چیزیں استعمال میں لانی ہے اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے رہنے سہنے کے اندر، اس میں کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ ہمارا دسترخوان جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیزیں صدقہ جاریہ میں بتائی ہیں اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یأکل مالک الا تقی، آپ کا مال متقی کھائے، کوئی فاسق و فاجر آپ کا مال نہ کھائے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور اس کو بہت بڑی جو ہے نیکی بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیو، حرمت علیکم میتہ، رب تعالیٰ نے فرمایا مردار حرام ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ بہتا خون بھی حرام ہے، وہ نہیں پینا ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور غیر اللہ پر ذبح کی ہوئی چیز، وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مر جائے وہ بھی جو ہے حرام ہے۔ وہ جانور کہ جو اوپر سے گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ جو ایک جانور دوسرے کو سینگ مار دے اور آپ حلال نہ کر پائے وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور درندے جس کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں اس سے بھی آپ نے نہیں کھانا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر آپ نے جو ہے یہ کر لیا ہو کہ ذبح کر لیا ہو۔ اچھا، وہ چیز بھی حرام ہے کہ جو درگاہوں پر رکھی جائے، جو بتوں پر رکھی جائے، جو قبروں پر رکھی جائے، جو آستانوں پر رکھی جائے، وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم جو ہے فعال کے ذریعہ اور جوئے کے ذریعے جو روزی کماؤ وہ بھی حرام ہے۔ جس طرح سود کے ذریعے کھانا کھانا یا سود کے ذریعے کمائی حرام ہے، اسی طرح جوئے کے ذریعے بھی چیز کمائی ہوئی وہ بھی حرام ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ گناہ والی چیز ہے، برائی والی چیز ہے، لہٰذا اس سے دور رہنے کا حکم ہوا ہے۔ یہاں رب تعالیٰ نے آگے مفصل طور پر یہ بھی بیان کیا کہ جس کتے کو آپ جو ہے پڑھا لیتے ہیں شکار کے طور پہ، اس کا شکار جائز ہے، اس کا شکار مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، وہ کتے جن کو آپ شکار کرنا سکھا دیتے ہیں تو اس کا شکار جائز ہے۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا یہ شکاری کتا ہے اور یہ شکاری نہیں ہے؟ یہ پڑھایا ہوا ہے شکار کا اور یہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک ہی نسخہ بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ شکار کو پکڑنے کے بعد اس میں سے کچھ کھائے نہ، ظاہر سی بات ہے اس کے دانت بھی لگیں گے، اس کے پنجے بھی لگیں گے، لیکن اس میں سے کچھ کھائے نہ، جھپٹ کر اتنی طاقت کے ساتھ کہ وہ اس پر قابو پا لے اور لا کر آپ کے پاس رکھ دے، اتنی اس کو اجازت ہے۔ اور اتنے میں اگر اس کا خون بہہ جاتا ہے، اس میں پنجے لگ جاتے ہیں، اس میں دانت لگ جاتے ہیں، تو اتنی اجازت ہے اسلام، اتنی اجازت ہے۔ اس میں سے اگر وہ کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے اس زمرے میں نہیں آئے گا، پھر وہ ذبیحہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، گرچہ آپ ذبیحہ کر بھی لیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، پاکی کے مسائل بیان ہوئے، سبحان اللہ، وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل۔ میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں، اور اس پر میں بڑے بھائی، اپنے پیارے بھائی بڑے بھائی ریاض صاحب کو اور سعید بھائی کو کہوں گا کہ انعام دیا جائے۔ مجھے بتائیے کہ روزے کے فرائض کتنے ہیں؟ جو بتائے گا انعام بتائیے، پیچھے سے مشائخ کو چھوڑ کے کون بتائے گا، تاکہ آپ لوگ بھی متوجہ ہوں اور آپ کو فائدہ ہو۔ دیکھیں وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے استاد محترم نے کچھ چیز اشارہ کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں
مجھے لگتا ہے پھر انعام مجھے لینا پڑ جائے گا. آپ میں سب کو بتائیں مجھے. دیکھیں بعض لوگوں نے 6 بتائے ہیں, بعض نے 7 بتائے ہیں. 4 تو اللہ کے قرآن میں, بلکہ 5 اللہ کے قرآن میں. 5 کیسے ہیں؟ جو آپ 4 کہہ رہے ہیں, استاد جی امام صاحب نے ذکر کیا, جو 4 کہہ رہے ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کتنے ہوئے؟ 4. اس میں 5ویں چیز بھی شامل ہے. وہ کیا ہے؟ ترتیب. 5ویں چیز کیا شامل ہے؟ ترتیب. اسی ترتیب سے, جس ترتیب سے میرے رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اسی ترتیب سے آپ کریں گے تو یہ وضو کہلائے گا. یہ وضو کہلائے گا. ایسا نہیں پہلے پاؤں دھو دیے تو پھر جو ہے مسح کر دیا. یہ جائز؟ یہ وضو نہیں ہے. وہ نماز پڑھی ہوئی باطل ہو جائے گی. یہ 5 ہو گئے. 6ٹھی کیا چیز ہے؟ کل شیخ نے بھی ذکر کیا تھا اپنے درس کے اندر, نیت. نیت وہ بھی شرط ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ 7ویں چیز کیا ہے؟ الدلک, رگڑ کے دھونا. کہیں پر بھی سوکھا پن نہیں رہنا چاہیے. فقہ المیسر والوں نے اس کو بیان کیا ہے اور اس طرح سے ترتیب سے لکھا ہے. اور اس طرح سے اس چیز کو یاد کر لیجئے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں. پاکی, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. پاک رہنے والے سے تو اللہ محبت کرتے ہیں. پاکی فائدہ اپنا ہے, محبت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے. کتنا بڑا عمل ہے, اپنے اندر بہت بڑا عمل ہے. سبحان اللہ. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. غزوہ تبوک ہوا, صحابہ واپس آئے, بہت دنوں کے بعد واپس آئے. جب مدینہ کی سرحد پہ پہنچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فوج کو روک دیا. الرحیق المختوم میں جا کر پڑھو, رحمت اللہ عالمین میں جا کر پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جائیں یہاں پر. سب سے پہلے کیا کرو؟ ناخن کاٹو, بغل کے بال صاف کرو, زیر ناف صاف کرو, غسل کرو, نہا لو, دھو لو, مونچھیں کاٹ لو, برش کر لو, پھر اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ. دیکھتے ہی آپ کو گلے لگے, خوشبو لگا کر جاؤ. میرے بھائیوں, آج مردوں کو چاہیے کہ وہ واقعتاً اپنے گھر کے اندر دلہا بن کے رہیں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں دلہن بن کے رہیں. وہ دلہن بنتی ہیں باہر کی شادیوں میں جانے کے لیے, پارٹی میں جانے کے لیے, اس کے پاس اس کے پاس جانے کے لیے. حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گھر سے عطر لگا کر باہر نکلتی ہے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے, ایسی ہو اور ویسی ہے. ہاں بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اچھا, مرد کو بھی جو مونچھیں کاٹنی, اپنی صفائی رکھنی, یہ اس کو اسلام نے عبادت بتایا ہے. اور اس کا خیال رکھنا, وضو کا خیال رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں اپنی مسواک خود سے نہیں چبا سکتے تھے, خود سے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ چباتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پر مارتی, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اہتمام تھا اور اتنا زیادہ شوق تھا اور اتنی پابندی تھی اس چیز کی کہ میرا منہ صاف رہنا چاہیے. بیڑی پینے والے, سگریٹ پینے والے, گٹکا کھانے والوں کو شرم آنی چاہیے. وہ بیوی بچوں کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے تمام یہ برائیاں چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے بھائی ہیں, بہت قریبی, انہوں نے کہا کہ مجھے بچہ بہت پیارا تھا, بہت پیارا, لیکن جب بھی گود میں لیتا اس کو وومیٹنگ ہو جاتی, اس کو الٹی ہو جاتی. میں بہت پریشان کہ میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا ہوں, جب بھی لیتا ہوں اس کو وومیٹنگ ہوتی ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ کچھ نشہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بیڑی پیتا ہوں. کہا یہ نومولود بچہ ہے, یہ بری اسمیل اس کا سینہ برداشت نہیں کر سکتا, آپ یہ چھوڑ دو. کہا اس کے بعد سے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی, میں سوچتا تھا وہ میری بیوی میرے ساتھ کس طرح زندگی گزار رہی ہے, گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے, کیسے رہ رہی ہے, کیسے میں اس کے ساتھ منہ لگاتا ہوں اور وہ برداشت کرتی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, وضو کا طریقہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اور یہ فرض ہے. وضو اللہ کو بہت پیارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو نبی ہیں, آپ تو جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں کس طرح سے, ہمارا کیا ہوگا؟ کہا میں آپ کو پہچان لوں گا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے نبی, اتنی امتیں, اتنے لوگ, ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ تو چلے جائیں گے اور ہم رہ جائیں گے. غرم محجلین, داؤد شریف کی روایت, ابو داؤد کی روایت,
کہا میں تمہیں اس طرح پہچان لوں گا جس طرح بہت سارے گھوڑوں میں چتکبرا گھوڑا ہوتا ہے، چتکبرا گھوڑا، یہاں سے بھی سفید، یہاں سے بھی سفید اور پاؤں سے بھی سفید۔ کہا بھی آثار الوضو، وضو کے آثار سے، وضو کرنے والے کا چہرہ بھی سفید ہوگا، ہاتھ بھی سفید ہوں گے، پاؤں بھی سفید ہوں گے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی نشانی ہوگی۔ اللہ اکبر، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی نشانی ہوگی۔ اب وضو میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں تو باوضو رہیے، سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، اور ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اچھا تیمم، وضو میں اگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا۔ تیمم کا طریقہ کون بتائے گا؟ تیمم کا طریقہ، ہاں تیمم کا طریقہ آپ نے تو وہ بتایا ہے جو ایک صحابی جنبی ہو گئے تھے اور پورے مٹی میں انہوں نے گھوڑے کی طرح اپنے کو لپٹ لیا تھا، ایسا نہیں، ضربتان، اور ایک حدیث میں ضربہ واحدہ، آپ نے ایک مرتبہ مارا اور یہ چہرے پر مار دیا اور یہ کر دیا، یہ کافی۔ چاہے آپ جنبی ہوں یعنی کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہوئے تب، یا آپ نے صرف استنجا کیا ہو، کسی بھی پاکی یعنی کہ اس کو طہارت صغرا اور طہارت کبرا، اس کو طہارت صغرا یعنی کہ وضو کے بعد اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو طہارت صغرا کہتے ہیں، اور جس پر غسل واجب ہو جائے اس کو طہارت کبرا کہتے ہیں۔ دونوں پاکی اس سے ہو جاتی ہے، تیمم سے، اور صرف آپ نے مارا اور منہ پر بھی مار لیا اور ہاتھوں پر بھی مار لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے تیمم۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کتنی بڑی آسانی ہے، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد غسل کے مسائل ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں کون بتائے گا؟ کتنے کو؟ جنابت کا غسل ہو، ظاہر سی بات ہے ہمیشہ اسی طرح غسل کرنا چاہیے، کتنے ہیں کون بتائے؟ اچھا، کوئی شرم کی بات نہیں سیکھنے میں، کوئی شرم کی بات نہیں، تو دو ہیں، محمد صاحب نے بتا دیا آپ کو، دو ہیں۔ ایک کیا ہے؟ کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالنا یہاں تک کہ حلق کو پہنچ جائے، اور پھر جو ہے پورے جسم کو دھونا، اس طرح سے دھونا، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنے کے بعد۔ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، مسائل سیکھنے چاہیے اور مسائل پر کڑی نظر رہنی چاہیے۔ وقت قریب ہو رہا، یہود و نصارہ کی سختی سے مذمت ہو، بہت بری مخلوق، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی برائیاں ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو مارنے میں، عورتوں کو مارنے میں، بوڑھوں کو مارنے میں، وہ بے رحم مخلوق ہے، بے رحم مخلوق۔ آج ہمیں اس چیز کا معلوم بھی ہوا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے سخت دشمن، سنگ دل لوگ، سنگ دل لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہود اور مشرک ہیں، یہود ہیں اور مشرک ہیں، کبھی بھی خیر کی توقع نہیں، دھوکہ دے کر مارنے والے، دھوکہ دے کر بے رحمی سے قتل کرنے والے، تمام طرح کے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والے، اتنے برے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے۔ ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس طرح سے بھی یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا بیان کرتے ہیں، جیسے آج سب جرائم کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے انصاف کرنے والے بھی وہی کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی ہم انصاف کریں گے، ہم انصاف کریں گے۔ کیوں؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نبی اللہ کا بیٹا ہے، اور جب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو برہمنوں کی طرح پیش کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، سب اللہ کے بیٹے اور بہت پیارے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بل انتم بشر ممن خلق، پھر یہ بتائیے کہ یہ آپ کے گناہوں کی پاداش میں آپ کو سزائیں کیوں ملتی ہیں، سزائیں کیوں ملتی ہیں؟ کتنی مرتبہ آپ کو پھینٹی لگی ہے اور پٹائیاں ہوئی ہیں آپ کی، آپ غور کرو۔ اچھا، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ جو آج ہم نے اپنے قرآن میں سنی، وہ یہ تھی کہ جس ارض مقدس کا یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں، تاریخی طور پر کبھی بھی اس کے یہ مالک نہیں رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے مالک بن جاؤ، اس کے مالک۔ ارض مقدس سے مراد فلسطین،
المسجد الاقصی، اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، آؤ داخل ہو جاؤ، آؤ داخل ہو جاؤ یہاں پر، اور پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، وہ دونوں جا کر لڑو، دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے، یہاں سے اندر نہیں جائیں گے۔ کبھی بھی زمین میں یہ داخل نہیں ہوئے، تاریخی طور پر کبھی بھی زمین میں یہ داخل نہیں ہوئے، نہ ان کا حق بنتا ہے، نہ ان کا حق بنتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ قوم کبھی بیت المقدس میں نہیں آئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور نہ ہی یہ ان کے مالک ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے ان کو بارہا کہا، یہ قوم پیچھے ہٹ گئی اور یہ قوم نہیں ہوئی۔ پھر ان کو 40 سال تک کی سزا دی گئی کہ یہ ایک ہی جگہ چکر لگاتے رہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، ان کو اس عذاب سے چھٹکارا ملا۔ رب تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سختی سے لعنت بھی بھیجی، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور فرمایا بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ حد سے تجاوز، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے اور نافرمان قوم تھی۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا ذکر ہوا، یہ قصہ کبھی جمعہ میں بیان کروں گا، لیکن میں یہاں پر ایک تاریخی بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ وہ کیوں ہوا یہ پھر کبھی بیان کروں گا، کیونکہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن تاریخی بات یہ ہے انسانیت کو دفن کیا گیا ہے، انسانیت کو جلایا، انسانیت کو کبھی جلایا، جس طرح سے غیر مسلم قوموں میں بہت ساری قومیں دفن بھی کرتی ہیں اور بہت سارے مذاہب باطلہ کیا کرتے ہیں؟ جلا بھی دیتے ہیں۔ تاریخی طور پر سب سے پہلا میت کون ہے؟ حابیل، سب سے پہلا انسان، یعنی آدم علیہ السلام کی جو نسل اور قیامت تک جو پیدا ہوگا نا، چھوٹا سا بھی، تو جو پہلی میت تھی وہ کون تھی؟ حابیل۔ قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ سب سے پہلی تاریخ میں کیا ہوا؟ جنازہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جنازہ ہوا۔ اس جنازے کو اب کرے کیا؟ خود قابیل بہت پریشان ہوا اور بڑا شرمندہ ہوا۔ کیف یواری سوءۃ اخی، کیف یواری سوءۃ اخی، اب اس مردے بھائی کی لاش کو کرے تو کرے کیا؟ کرے تو کرے کیا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، رب تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، اب وہ نیچے پڑ گیا، تو یہ کوا جو زندہ تھا اس نے آ کر زمین کو کھودا۔ دیکھو علم، ہاں علم کس طرح سے رب تعالیٰ دے رہے ہیں، اور علم سیکھنا چاہیے، اور کس چیز سے انسان اگر عبرت کی نظر ہو تو چیونٹی سے بھی سیکھ سکتا ہے، مکھی سے بھی سیکھ سکتا ہے، ایک بکری سے بھی سیکھ سکتا ہے، جانور سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ انسان تو انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے، سکھانے کے لیے آیا۔ اچھا تو کیا کیا اس غراب نے، اس کوے نے، کہ وہاں سے مٹی کو نکالا، پھر اس کوے کو اس میں ڈالا اور پھر اوپر سے مٹی پھیر دی، تو بہت شرمندہ ہوا بھائی۔ جہاں وہ شرمندہ اس قتل پر ہوا، وہیں پر اس چیز پر بھی شرمندہ ہوا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں، مجھے اپنے بھائی کو دفن کرنا بھی نہیں آتا تھا، دفن کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا اس واقعے کو کبھی پھر بیان کروں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے اسلام کے اندر دہشت گردی کو حرام بتایا۔ دہشت گردی نہیں ہے آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کو مار دیں، کسی کا بازو توڑ دیں، کسی کو اور زخم پہنچا دیں، نعوذ باللہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیں۔ اسلام میں سسٹم ہے، نظام ہے۔ میرے بھائیوں، بنو اسرائیل جو ہے، جیسے اوپر بیان ہو چکا کہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ جب کوئی بڑا غلطی کرتا تو کہتے نہیں یہ معزز گھر کا ہے، جب کوئی غریب کرتا اس پر حد نافذ کرتے، حد نافذ کرتے۔ لِأَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي اسرائیل، رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمام یہ برائیاں ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے، دنیا کے اندر امن کو بحال رکھنے کے لیے، غریب کو بھی زندگی جینے کا حق دینے کے لیے، مظلوم کو بھی دینے کے لیے، سب کو برابر رکھنے کے لیے یہ حکم جاری کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بغیر کسی جرم کے جو کسی کو قتل کرے گا گویا پوری انسانیت کو قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کو، اور جو ایک انسان کو زندہ کرے گا گویا پوری انسانیت کو زندہ کر رہا ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ انسان کے بدلے میں انسان ہے، دانت کے بدلے میں دانت ہے، زخم کے بدلے میں زخم ہے، والجروح قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو یہ جو قصاص کا نظام رکھا گیا ہے اس میں زندگی کی بقا ہے،
ایک طرف تو ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل کے بدلے میں قتل، لیکن دوسرے لوگوں کی زندگی باقی رکھی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں خاندان لڑنے لگ جائے، ایسا نہیں کہ جانوروں کا جو ہے وہ اصول انسانوں میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، بڑا چھوٹے کو کھانے لگ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی اور دوسروں کو پرامن طرح سے رہنے کا حق دیا جائے گا۔ یہ مفصل بیان تھا میرے بھائیوں، اور آخر کی آیت میں رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑا حکم جاری کیا، اور جس کو میں بیان بھی کر چکا ہوں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، لوگوں کی اور انسانیت کے دشمن اگر ہیں، یہاں مومنوں کا نہیں کہا گیا، مسلمانوں کا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اشد الناس، لوگوں کے اندر انسانیت کا اگر کوئی دشمن ہے، ان میں سے مومنوں کے لیے وہ یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرک ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت واحدہ، مومنوں کے خلاف کافر سب ایک صف میں ہیں۔ کبھی بھی آدمی یہ نہ سوچے نہیں یہ اچھے ہیں وہ اچھے نہیں، جب تمہارے وہ دشمن بنیں گے وہ ایک صف میں ہوں گے، لہذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، آپ کے جو قریب ہیں یعنی کہ مومنوں کے جو قریب ہیں، تھوڑا سا رحم کا جو گوشہ رکھتے ہیں، وہ کون ہیں مومنوں کے لیے؟ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جن لوگوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس وجہ سے ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں، کچھ رہبان ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ایک عادت ان میں یہ بھی اچھی ہے، وہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا بیان کیا گیا ان میں وہی لوگ ہیں جو اپنی کتاب میں کسی حد تک عمل کرنے والے ہوں، اور آج کل جو نصرانیت کی اصل شکل تھی وہ مسخ ہو چکی ہے، اس سارے کے سارے یہودیت کے پیچھے ہے، اور یہودیوں کے انہوں نے بڑا بنا لیا ہے۔ دعا گو ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو شر و فساد سے محفوظ رکھے، اور رب تعالیٰ یہودیوں کی چالوں سے، کفر اور مشرک کی چالوں سے، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے پردوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرمائے، اور یہ سی اے اور NRC اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمام چیزیں اس کے ظہور ہیں اور اس کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہر شرری کے شر اور ظالم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ جو ہمارے بارے میں برا سوچے اس کو تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اور اس کو تو پکڑ لے، اور ہمیں اور ہم پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ مولا کریم جو بیمار ہیں شفائے کلی عاجلی عطا فرما دے، جو تنگ دست ہیں انہیں کشادگی عطا فرما دے، جو قید و بند کے اندر ہیں اللہ رہائی عطا فرما دے، اللہ ہمارے جائز حاجات کو پورا فرمائے، جو قرض دار ہیں خانہ غیب سے اللہ ان کے قرضے کو ادا کرنے کے کشادہ حلال وسائل اللہ مہیا فرما دے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمارے لیے رب تعالیٰ خانہ غیب کے خزانے کھول دے، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا کریم جن کی جائز خواہشات ہیں اللہ ان خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ نبی الکریم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔